وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی حضرات محبت اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوم کر نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو وہ قوت و وسعت سماعت عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کریم جب توجہ فرمائیں تو آپ سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور آپ اپنے غلاموں کو یعنی ہم امتیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ہمارے درود و سلام کو خود سنتے ہیں، اور آقا نے خود فرمایا کہ میں سن کر محبت والوں کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اور اس بابت میں کوئی جھگڑا نہ کرے، کوئی رولا نہ کرے، کوئی پریشان نہ ہو، کسی زعم باطل میں مبتلا اس کا ہونا یہ روا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ شان بیان کر رہا ہے اہل جنت کی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم صدقات و خیرات نہیں کیا کرتے تھے، ہم برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. توجہ ہے نا؟ کیسے لوگوں کی؟ پتہ لگیا جڑا بندہ اس وابی شیعہ دی چیکنگ کرنے رہنے ہو نا تسی، یہ چیکنگ بھی آرام ہے. بہت سارے لوگ چلے لگاتے ہیں تو بھی چیکنگ کر کے، اور مجلسیں کرتے ہیں تو بھی چیکنگ کے لیے. وہ جی ذرا تک رہے سائیں اسکیپ کر دیں، ہم دیکھ رہے تھے، ذرا جا کے لگا کے تو ہیں. لوگ انہیں روکتے کیوں ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے اس وجہ سے بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈالے. برے کی مجلس میں بیٹھنا اس لیے منع ہے کیونکہ اللہ کی لعنت ہر وقت بے ادب اور گستاخ پہ برابر برستی رہتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایک پھلدار درخت کے قریب گندی گھاس پھوس اگ جائے تو جب مالی پانی اس درخت کو لگاتا ہے تو ساتھ وہ گھاس بھی ہری بھری ہو جاتی ہے. تو یقیناً جب پاک کے پاس اچھے کے پاس وہ دوسرا بھی رنگا جاتا ہے تو اسی طرح بے ادب کے ساتھ لگ کے اگر تو اچھا ہے تو بھی رگڑا جائے. ایک طرف رنگا جائے گا دوسری طرف رگڑا جائے گا. تو خیر میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو دعوت دے رہا ہوں سوچیں. آج ہم لوگ نا اپنی طور پر خیر تک رہے ہیں کہ کرتے ہیں تائیں پتہ لگتا ہے راجا اور جناب گٹھی رہے گئے، پتہ ہی نہیں کدھر ہیں ان کا. ابا کون سی؟ موڑے شریف دا مرید، گولڑے شریف دا مرید. دادا کون سی؟ موڑے لیاں دا خلیفہ، گولڑے لیاں دا خلیفہ.
انہاں دے دربار دا نوکر تے پوترا ہن کی ہو گئے 2 نمبر. وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جل پتر چیک شیک کر کے آکے ہو رہے. تو یہ بات قرآن کی روح سے کیا ہے؟ بولو غلط. برے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا حرام ہے. آؤ اگر محافل اختیار کرنی ہے تو آل محبت کی محافل میں بیٹھو. آپ لوگ 2-2.5-3 گھنٹے ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ اس دوران آپ کو سوائے نبی کی نعت کے یا صحابہ کے ذکر کے یا اللہ کے قرآن کے کچھ اور سننے کو ملا؟ یہ مسلک اہل سنت کا امتیاز ہے. سجنا 4 ڈبے لاوے نا بندہ 800 ایمپیر دے پھر ہی رولے. آواز کھولو اس کی, گلا کھینچ رہے ایڈی ویلے لیٹ چل رہی تیری بجلی کاٹے سے. درود شریف پڑھ. میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل محبت کی محافل میں بیٹھو. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یشقی بہم جلیس, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو خیر دوزخیوں سے جنتی سوال کریں گے وہ کیوں ڈالا ہے اللہ نے تمہیں, تو آگے سے وہ جواب دیں گے. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. تو یار اگر ایک عام ادنا سا جنتی, انشاءاللہ وہ میں بھی ہوں گا, آپ بھی ہوں گے, سنی ہوں گے انشاءاللہ. اور یہاں بھی ایک رول ہے, آج جس نے یا رسول اللہ لگا شرک, پیروں کو گیا شرک, 11ویں کیتی شرک, میلاد کیتا کافر. اگر یہ سارے 11ویں والے 12ویں والے یا رسول اللہ والے یا علی والے یا غوث پاک والے, یار اگر یہ سارے مشرک ہو گئے تو پیچھے 2.5 ٹٹو, پیچھے بچے آ کے 2.5 جنے, بھائی بولی سمجھ آ رہی ہے؟ میری یہی تقریر ہوتی ہے. اور بھائی 2.5% لوگ بھی نہیں بچتے پیچھے. اور میرے مدینے والے آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا, میرے, ان کی 80 صفیں ہوں گی. اور اگر یا رسول اللہ والا بھی مشرک ہے, یا علی والا بھی کافر ہے, یا غوث پاک والا بھی, 11ویں والا بھی, پیروں کے پاس جانے والا بھی, اور میلاد کرنے والا, معراج کرنے والا, اور اگر یہ نکل گئے مسلمانوں کے گروہ سے تو پیچھے وہ 80 صفیں تیرے بزرگ پوری کریں گے. سبحان اللہ. خود ذرا سوچو نا, 80 صفیں پوری ہوں گی تو تب ہی ہوں گی نا کہ ہم سارے وہاں ہوں گے, تو ہوں گی نا یار. پتا چلا یہ جو 1% 2% یہ ٹاؤں ماؤں ٹیمیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے, اور مسلک اہل سنت کی پہچان یا رسول اللہ کیا ہے؟ بولیے بولیے. تو بھائی ذرا آسان سی بات ہے, جب آپ جنت میں جائیں گے دوزخیوں کی سنیں گے, اور جنتیوں کو تو چھوڑو, دوزخی دوزخ میں سن رہے ہیں جنت کی آواز. اگر دوزخی سن سکتے تو کیا غلام کی آواز مدینے والا نہیں سن سکتا ہے؟ وہ نہیں جی, وہ تو اللہ سنائے گا. تو ہم کون سے کہتے ہیں ٹیلی فون لگا ہوا ہے, ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہی سناتا ہے. ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ مدینے والے آقا کو یہ جو قوت و طاقت سماعت ملی ہے یہ دینے والا اللہ. یہ کون ہے بولو؟ دینے والا. وہ اتنی شان والا ہے, 3 میل دور سے چونٹیوں کی ملکہ کو پتہ چل گیا کون آ رہا ہے. وہ رب ہے نا یار. چونٹی چونٹی او پہلی کیا آخر ہے تجھے, او پہلی, یہ 3 میل دور سے اس کو پتا چل گیا سلیمان نبی آ رہا ہے. اور تسی دسو
پہلیاں تے مارو نہ تھوڑی دیر رستے سیڈ تے ککڑ گائیاں منجیاں اور انہوں کے پتہ مولوی صاحب کون ہیں، مفتی صاحب کون ہیں، پیر صاحب کون ہیں، راجہ صاحب کون ہیں، جانوروں کے پتہ ہوں کدے کتا پونکے ہوئے تو کسا کیا خبردار ناظم ہمیں ماں پونکنے بھائی جانور ہے اس کو کیا لگے کون کس حیثیت والا ہے، لیکن نبی کے معاملے میں نا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں، بخاری کی حدیث ہے وما من شیء الا یعرفنی رسول اللہ، کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں. تو چونٹیوں کی ملکہ پہچان رہی ہے کس کو؟ سلیمان، اور کہہ رہی ہے اندر چلے جاؤ کہیں اس کا لشکر پاؤں تلے روند نہ ڈالے. یہاں پر منکر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو چونٹی نے کہا تھا بے خبری میں، پتہ چلا چونٹی بھی کبھی عقیدہ ہے کہ نبی کو خبر نہیں ہوتی. میں نے کہا واقعی ہو جدوں منن تے آندے ہو تے چونٹیاں دیاں من لیندے ہو تے نہیں منن تے آندے تے خدا دی نہیں منندے. چونٹی کہہ رہی ہے بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے. چونٹی اس نے ادھر کہا نا، اگلی آیت نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَضَحِكَ مِن قَوْلِهَا، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان اس چونٹی کی بات سن کے مسکرائے. عقیدے کا رگڑا تو ادھر لگ گیا کہ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا بے خبری میں، وہ ادھر سن کے مسکرا پڑے گا تو میری پہلی ریسی تو پتہ نہیں